السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں میں ہوں آپ کا میزبان سمی ابراہیم۔ اسلام آباد میں میرے ساتھ ہے جناب صابر شاکر اور لاہور اسٹوڈیوز میں عارف حمید بھٹی۔ اب ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ کرپشن اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ توڑنا ہوگا، نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل درآمد کرنا ہوگا، ایجنسیوں کے بارے میں گفتگو سیکیورٹی اداروں کو بدنام کرنے اور عوام میں بد اعتمادی پھیلانے کی کوشش ہے۔ ایجنسیوں کے بارے میں گفتگو سیکیورٹی اداروں کو بدنام کرنے اور عوام میں بد اعتمادی پھیلانے کی کوشش ہے۔ آرمی چیف کا یوم دفاع کی تقریب سے خطاب۔ کشمیریوں کو ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے، ان پر گولیاں برسانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جنرل راحیل شریف نے بتا دیا۔ قومی ادارے پاسکو میں شدید بد انتظامیہ، بینک سے قرضے 114 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ ایم ڈی پاسکو طارق مسعود دوستوں پر لاکھوں لٹا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عمران خان کا 24 ستمبر کو رائیونڈ مارچ کا اعلان، لیگی رہنما نے ٹانگیں توڑنے کی دھمکی دے دی، کیا ایک بار پھر قتل عام کا منصوبہ بنا لیا گیا؟ وزیر اعظم نواز شریف کا مشرف کے ساتھیوں کے بارے میں دوہرا معیار، جو ان کا ساتھ دے وہ دودھ سے دھلا ہوا، جو ساتھ نہ دے وہ سزا بھگتے۔ بھارت میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط کی آمد و رفت پر جزوی پابندی۔ اڑی اڑی سی رنگت، جھکی جھکی سی آنکھیں، تیری صورت بتا رہی ہے تیرے دل کا فسانہ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ 24 سپٹمبر اعلان کیا ہے عمران خان نے دھرنے کا، اگرچہ انہیں مشورہ بہت سے ساتھی دے رہے ہیں کہ آپ اپنی تاریخ کو ملتوی کر دیں، ابھی تک یہی ان کا اعلان ہے کہ رائیونڈ جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ جو ریئیکشن آیا ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے، جس طرح زعیم قادری صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہے کہ ٹانگیں توڑ دیں گے جو اس طرف جائے گا، چاہے انہیں اپنا منصب بھی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ تو ایک بڑا سوال ہے، یہی سوال صابر شاکر اور عارف حمید بھٹی کے سامنے رکھیں گے کہ کیا جس طرح ماڈل ٹاؤن میں گولیاں ماری گئی تھیں، کیا اب پھر کوئی ایک اور بڑے قتل عام کا منصوبہ؟ صابر، یہ جو ریئیکشن آ رہا ہے، جو گفتگو کی ہے، اگر آپ کہیں تو میں وہ زعیم قادری صاحب کی گفتگو آپ کو دوبارہ سنوا دوں۔ زعیم قادری صاحب اور عابد شیر علی صاحب نے جو گفتگو فرمائی عابد شیر علی صاحب کی نکالیں، اور اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب کی ہمارے پاس پڑی ہے، وہ اگر پروڈیوسر صاحب اگر وہ بھی نکال لیں، لیکن زعیم قادری صاحب اور عابد شیر علی صاحب کی گفتگو اگر سنوا دیں ہمیں۔ ہم قانونی اور آئینی جو نقطے ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور یہ بتائیں کہ جو آپ اپنے بیان پہ قائم ہیں۔ جی میں قائم ہوں اپنے بیان پہ۔ یہ اس بیان پہ آپ قائم ہیں بحیثیت ترجمان؟ جی نہیں، ترجمان یا جوائنٹ سیکرٹری اکثر مسلم لیگ؟ جی ہاں، میں ایز ایک جو میاں محمد نواز شریف کے کارکن اور ان کے چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے گھر کی حفاظت کروں۔ میں نے پہلے بھی بڑی ڈیٹیل میں یہ بات بتا، پارٹی کارکن کرے گا کہ ترجمان مسلم لیگ کرے گا؟ نہیں، وہ نہ پارٹی ترجمان کرے گا، نہ حکومت پنجاب کا اس سے کوئی تعلق ہوگا۔ وہ ایک جب آپ ذاتیات پہ آتے ہیں نا اور ذاتیات پہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ ذرا عابد شیر علی صاحب کی گفتگو سنا دیں، وہ حصہ پروڈیوسر صاحب نہیں سنوا سکے جو ہم سنوانا چاہتے تھے، لیکن اب عابد شیر علی کی بات سن لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے دھرنے کی بات کی تو ان کی کسی لیڈرشپ کا نہ گھر محفوظ رہے گا، نہ ان کے بچے محفوظ رہیں گے، اور اگر انہوں نے یہ سوچا بھی، نہ زمان پارک کا گھر رہے گا، نہ بنی گالا کا گھر رہے گا۔ صابر، ان کو کہیں پہلے ذیشان بابر صاحب کو کہ وہ نکالیں۔ جی وہ کہہ رہے ہیں وہ نکال رہے ہیں، وہ ذرا سسٹم میں کچھ ایشو کی وجہ، جی وہ ذرا وہ اگر سنوا سکتے ہیں اگر آپ پلیز۔ جی، مفتیاں چوک سے آگے آنے کی آپ نے کوشش کی۔ خان صاحب اس جملے کو غور سے سن لیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں، مسلم لیگ نون کے متوالے خالص میاں محمد نواز شریف کے عاشق آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ یہ ہم سنوانا چاہ رہے تھے جو شروع میں کسی ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ اب اگر یہ ہونا ہے اور جان نثارہ نے نواز شریف کی فورس بن گئی اور پولیس والے سادہ کپڑے پہن کے یا جو ان کے اسپیشل کمانڈوز ہیں وہ لوگوں کو ماڈل ٹاؤن میں جیسے مارا گیا تھا ویسے ہی ماریں گے، تو وہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے
ماڈل ٹاؤن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ان کا کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں، تو اس کے بعد ماڈل ٹاؤن ہو گیا تھا۔ اب بھی یہ جو کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے زعیم قادری صاحب بہت ہی ذمہ دار آدمی ہیں اور ان کے یہ تو خاصے سافٹ سپوکن جو لیڈر ہیں ان میں سے ان کا شمار ہے۔ اگر ان کی یہ حالت ہے تو اصل رانا ثناء اللہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اصل ایشو یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر نا فرسٹریشن بہت پائی جاتی ہے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، خاص طور پہ پاناما لیکس کے ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے اب تک مسلم لیگ نواز نے بہت سے ایسے ایونٹس کو اویل کرنے کی کوشش کی، اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جو ہی وہ ایونٹ میڈیا سے ہٹتا ہے 3-4 دن کے بعد پھر پاناما پیپرز پہ آ جاتی ہے، پاناما گیٹ پہ آ جاتی ہے، پاناما سکینڈل پہ آ جاتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں جب عمران خان کے خلاف بھی نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا، وہ بھی یہ پریشر بڑھانے کے لیے کہ عمران خان اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں اور پاناما پیپرز کو چھوڑ دیں۔ یہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے اور مسلم لیگ نواز کی قیادت کافی کیا کہنا ہے، بکلاہٹ بھی ہے، فرسٹریٹڈ بھی ہے اور وہ تلملا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ اسی طریقے سے کرتے رہے، انٹائز کرتے رہے، ماحول کو گرماتے رہے تو پھر حالات واقعتاً خراب ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے اناؤنس کر دیا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے ورکر سے یہ لے لیا ہے فیصلہ کہ وہ رائے ونڈ جائیں گے یا اسلام آباد، تو انہوں نے کہا کہ رائے ونڈ، تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ابھی سوچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے بھٹی صاحب کی طرف چلتا ہوں، لیکن بھٹی صاحب میں آپ کو پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب کا گفتگو سنوا دوں جو ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ سے پہلے انہوں نے کی تھی، ان کی اس گفتگو کے بعد ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو گیا تھا جس میں 14 معصوم جانیں چلی گئیں۔ مولانا آپ اتنا تاخیر نہ کریں، آ جائیں آپ تاکہ آپ کا یہاں استقبال کیا جائے اور ایسا والہانہ استقبال آپ کا کیا جائے کہ دوبارہ یہ ڈرامہ رچانے کی آپ کو ضرورت نہ ہو۔ بھٹی صاحب، یہ آپ نے خواجہ سعد رفیق کی بھی بات سنی اور اب جو لیٹسٹ آج یہ ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو وہاں پر لوگ کام کرتے ہیں ان سے نیا ایک حلف لیا جا رہا ہے کہ آپ یہ حلف دیں اس بات کا کہ یہاں کے اندر جو بات ہے، یہاں کی جو گفتگو ہے، آپ باہر بالکل کسی سے نہیں کریں گے۔ کچھ ایسا پلان، کچھ ایسی منصوبہ بندی ضرور کی جا رہی ہے جس کی پردہ داری نہایت ضروری ہے اور آج ایک دوبارہ حلف بھی لیا گیا ہے۔ بھٹی صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ جی سمیع صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع صاحب کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور کون سے حلف کی بات کر رہے ہیں؟ حلف تو انہوں نے پاکستان کی حفاظت کا بھی لیا تھا، پاکستان کی میں خوشحالی کا بھی لیا تھا۔ حلف کو چھوڑ دیں، ان کے حلف پہ نہ جائے، میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن میں گزارش کرنے لگوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا پاکستان میں کوئی قانون اور آئین ہے؟ اگر ہے تو عابد شیر علی کے بیان پر کل اسی وقت ان پر 506 کا پرچہ ہو جانا چاہیے، دھمکیاں دینے کا کسی کو، بچے نہیں بچے کے گھر نہیں بچے، یہ سیدھا تھریٹ ہے، دھمکی ہے، یہ دھمکی ہے، یہ بیان نہیں ہے ان کا۔ میری حیرت ہے کہ اس پاکستان میں کون کہتا ہے جمہوریت ہے، کون کہتا ہے قانون ہے، کون کہتا ہے قاعدہ قانون ہے، یار اتنا بڑا ظلم۔ اور دوسری طرف ہمارے جو عابد شیر علی صاحب اور میرا بھائی زعیم صاحب فرماتے تھے، اس کا مطلب ہے یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو مقتولین ہیں ان کے ورثہ کو کہہ رہے ہیں جا کے خود پسٹل پکڑو، بم پکڑو، توپ پکڑو اور جا کے خود بدلہ لو۔ اس کا مطلب ہے وہ مان رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی لانگ مارچ یا غلط ہوتا ہے، وہ کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، جب میاں نواز شریف صاحب نے اسلام آباد جج صاحب کے بحالی کے لیے کیا تھا تو اس وقت لوگوں نے کیوں نہیں پڑھا تھا ان کے میتھیوں نے؟ اس کا مطلب ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مقتولین کے ورثہ کو یہ کہہ رہے ہیں دونوں وزراء کہ خدا کا واسطہ حکومت نے کچھ نہیں کرنا، پولیس ادھر بالکل ایک پارٹی بن چکی ہے، ادھر باقی بھی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، آپ اپنا پسٹل گھر کا ٹی وی بیچو اور جا کے بدلہ لو۔ میں حیران ہوں کہ وزراء کو ایسی زبان سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ ایک وفاقی وزیر ہے، صرف ایک خالی کسی گھر کے یا علاقے کے ایریے کے چودھری نہیں ہے۔ لیکن سمیع صاحب میں گزارش کر رہا ہوں، ان سے بہت زیادہ خطرناک یہ چیز ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کرپشن کی وجہ سے ان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، ملک دشمنی کی کسی بھی بات پر کوئی چیز ایکشن لیتی ہے تو یہ خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، خانہ جنگی کی طرف لے جا رہا ہے، ان کو نیکی کی ہدایت ٹھیک دے۔ ہے صابر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے بھٹی صاحب کی کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، جو اس طرح کے بیانات ہیں ماحول کو گرمایا جا رہا ہے۔ اچھا اس پر بھی آپ کچھ بیان کیجئے کہ کیا ادارے ہمارے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ایک اور بھی کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ رائے ونڈ نہیں جانا چاہیے تھا، وہ گھر ہے، ذاتی گھر کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ جب یہ ذاتی گھر میں ہوتے ہیں وزرائے اعظم تو جو سارے سرکاری وسائل ہیں اس پہ وہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ مثلا ابھی جاتی عمرہ میں جو ایک دیوار بنائی جا رہی ہے حفاظت کے لیے، کوئی 80 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 فٹ وزنی دیوار، وہ اس لیے کہ اس کو پرائم منسٹر ہاؤس کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ جب یہ خود اپنے ذاتی گھروں کو پی ایم ہاؤس کا درجہ دے دیتے ہیں یا سی ایم ہاؤس بنا دیتے ہیں تاکہ سارے اخراجات، اس کی رینوویشن اور سارا مال اس پہ، ایون ان کی روٹی تک کے پیسے بھی سرکار کے خزانے سے آئیں، تو پھر یہ ان کا ذاتی گھر تو نہیں ہے۔ پھر تو اگر وہاں پر گھیراؤ ہو رہا ہے جہاں، تو وہ تو پی ایم ہاؤس ہے۔ پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اور عمران خان نے رائے وینڈ کا کیوں فیصلہ کیا؟ وہ رائے وینڈ کا فیصلہ اس لیے کیا کہ اسلام آباد میں جب آتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس اور ریڈ زون میں، تو وہاں کی ساری سیکورٹی گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے آرم فورسز کو، تو وہ جو ہی اناؤنس کرتے ہیں تو گورنمنٹ فوج کو آگے کر دیتی ہے اور چاہتی ہے کہ اگر ان کا فساد ہونا بھی ہے تو وہ فوج کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، آرم فورسز کے ہاتھوں ہو، رینجرز کے ہاتھوں ہو۔ تو عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو یہ نقطہ بہت اچھی طرح پتہ چل چکا ہے، اس لیے وہ وزیر اعظم ہاؤس یا کسی بھی سرکاری عمارت میں نہیں آئیں گے۔ باقی رہی رائے وینڈ کا ہاؤس، وہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ وہاں پہ رینجرز اور فوج تعینات نہیں ہے، وہاں پہ ہے پنجاب پولیس، اور اگر رینجرز کو بلائیں گے تو پھر پورے پنجاب میں بلانا پڑے گا، تو یہ ایک امتحان ہوگا ان کا کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رینجرز کو بلاتے ہیں یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، ماضی میں بھی جتنے بھی وزرائے اعظم ہوتے تھے وہ اپنے ذاتی گھروں کو بھی وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ دے دیتے تھے، اور یہی کام وفاقی وزراء بھی کرتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو بھی وہ سرکاری گھر کا درجہ دے دیتے ہیں، سارا خرچہ وہاں پہ کرواتے ہیں، رینوویشن، ایون جو پردے تک آتے ہیں، جو صوفے تک تبدیل ہوتے ہیں، باتھ روم کی ٹوٹیاں تک بھی غریب آدمیوں کے پیسے سے جو ہمارا نیشنل خزانہ ہے اس سے خرچ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ قومی پرچم لہرا دیا جاتا ہے۔ یوسف زائی گیلانی صاحب نے بھی یہی کیا، راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی یہی کیا، ماضی میں جتنے بھی وزرائے اعظم رہے انہوں نے یہ کیا، اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو اصل ریزن عمران خان کے جانے کی وہ یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ پاناما پیپرز کے وہ انویسٹیگیشن چاہ رہے ہیں، اس میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی ہیں، اس میں حسن نواز بھی ہے، اس میں حسین نواز بھی ہے، اس میں مریم نواز صاحبہ بھی ہیں۔ تو میاں صاحب تو ٹھیک ہے وزیر اعظم ہیں، تو باقی جو 3 فیملی ممبرز ہیں وہ تو سرکاری عہدہ نہیں رکھتے، تو اس لیے ان کا یہ بھی ہے کہ ہم پرسنلی ان پرسن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے حساب لینا چاہتے ہیں کہ وہ پاناما گیٹس کا یہ دولت کا حساب دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ چیز ہے۔ اچھا بھٹی صاحب بریک پہ جانا، لیکن ایک صرف سوال مختصراً آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 24 تاریخ ہے، یہ بھی تجویز دی جا رہی ہے عمران خان کو کہ اس کو چینج کر لیں، کیونکہ جو آ رہا ہے شیڈیول اس میں پرائم منسٹر 17 کو باہر چل جائیں گے، اور پھر وہ جو ان کی جو واپسی کی تاریخ ہے وہ 24 سے بعد کی ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دھرنا اس وقت دیا جائے جب وزیر اعظم پاکستان میں ہوں۔ دیکھیں صاحب، ایک تو میں آپ کو بتا دوں جو جاتی عمرہ ہے وہ وہاں کا استبل بھی گھوڑوں کے لیے سرکاری خزانے سے بنا ہے، وہ پرائم منسٹر اس ڈکلیئر ہو چکا ہے، میاں نواز شریف صاحب جاتے ہیں دوسری، لیکن اگر 24 سے بھی ڈیلے کرتے ہیں عمران خان صاحب 3 کو محرم الحرام شروع ہو جائیں گے، 3 یا 2 کو، تو پھر میرا خیال ہے ان کی تحریک چلانا مشکل ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے حکومت کو ایک مشورہ ہے کہ وہ ایسا کام نہ کرے، پرائم منسٹر آف پاکستان خود پاناما لیک اور دیگر کرپشن میں مافیا لوگوں کا احتساب شروع کرے، ورنہ شاید ان کے احتساب کرنے کے لیے وقت بھی نہ ہو۔ ابھی میاں صاحب کے ساتھ ایک بندہ نظر آ رہے تھے لاہور کے، کہ میں نے وہ کھرب پتی بن چکے ہیں صرف نجائز قبضوں سے، اب میں کیا کہوں گا، تو پھر پیمرا آپ کا نوٹس بھیج دے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو کل ایچ کیو میں ایک بڑا جو وہاں پر ایک پریڈ ہوئی یوم دفاع کے حوالے سے، راحیل شریف صاحب کا خطاب، اور وہاں پہ وزراء بھی موجود تھے، وہ کیا کرتے رہے، اور اس کے علاوہ خورشید شاہ صاحب کی بھی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، یعنی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا گفتگو ہوئی، اور کیا آج بلاول جو گئے ہیں کیا وہ کوئی پیغام لے کے گئے ہیں زرداری صاحب کے لیے، اچانک دبئی چلے گئے ہیں، یہ ساری ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے، لیکن اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। कल बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीब थी यौम दिफा के हवाले से रावलपिंडी में। वहाँ पर आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहीं। एक बात उन्होंने जो लोग पाकिस्तान की एजेंसियों और सिक्योरिटी इदारों के बारे में जो लोग बातें करते हैं उनके खिलाफ, उनके हवाले से कहा जनरल राहिल शरीफ ने। ख़वातीन व हज़रात, जहाँ एक जानिब फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे जान पर खेलकर मुल्क के दुश्मनों के फैसिलिटेटर्स, अबेटर्स, फाइनेंसियर्स और सिंपथाइजर्स की सरकोबी में मसरूफ़ हैं, वहाँ आज भी कुछ हल्के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों के लिए कौम में बद-एतमादी की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम शकूक और इल्ज़ामात के बावजूद हमारा हौसला बुलंद है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। पायदार अमन के लिए ज़रूरी है कि कौम की इज्तिमाई दानिश से बनाए गए नेशनल एक्शन प्लान पर इसकी रूह के मुताबिक मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जो करप्शन और दहशतगर्दी का गठजोड़ है उसके हवाले से फिर उन्होंने अपने उसी मौक़िफ़ को दोहराया। संगीन जराइम, करप्शन और दहशतगर्दी का गठजोड़ मुकम्मल अमन के हसूल में एक बहुत बड़ी रुकावट और माशरे में अदम इत्मीनान का सबब है। ये बात की उन्होंने। और फिर जो एक बड़ा मसला है पाकिस्तान और भारत का, कश्मीर, उसके हवाले से बात की उन्होंने बड़ी खुलकर। अपने हकूक मांगने की पादाश में एक बार फिर बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और जबर का निशाना बने हुए हैं। हक खुद इरादियत की इस जिदोजहद का असल हल नहत्ते कश्मीरी अवाम पर गोलियों की बारिश करने में नहीं, बल्कि अवाम की आवाज सुनने और उनकी उमंगों का एहतराम करने में है। भट्टी साहब, ये विजन तो था जनरल राहिल शरीफ साहब का, जो उन्होंने बताया कौम को कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी गाहे बगाहे गुफ्तगू करते हैं और इस हवाले से बात करते हैं। वो चित्राल में थे तो जो उन्होंने गुफ्तगू की, मैं उसका एक थोड़ा सा हिस्सा पहले वो सुनवाना चाहता हूं, जिसमें एक हमें बड़ा दोहरापन नजर आता है, एक दोहरा म्यार नजर। वैसे तो वो कहते हैं कि जो मुशर्रफ के साथी हैं उनको बिल्कुल अदालत में आना चाहिए, पार्लियामेंट में बुला के उनसे पूछें, लेकिन एक उनके साथी के बारे में क्या फरमाते हैं, जरा अगर प्रोड्यूसर वो सुनवा सकें। ये एक वाहिद मेंबर है जो पूरे मुल्क में मुशर्रफ की पार्टी से मुंतखब हुआ, और फिर इन्होंने मुझे शुरू में कहा मैं इस्तीफा देना चाहता हूं और आपकी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। मैंने कहा भाई, मैं आपको भी किसी इम्तिहान में नहीं डालता, मैं आपका भरपूर साथ दूंगा। हमारे दिलों में कोई बुग़्ज़ नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है हमारे दिलों में। अब मैं आपको वो तकरीर का हिस्सा थोड़ा सा सुनवाना चाहता हूं जो मुशर्रफ और उसके साथियों के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने कहा था। अच्छा, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं अभी टेक्निकल वो नहीं है। भट्टी साहब, ये एक दोहरा म्यार नहीं है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि ये तो हॉर्स ट्रेडिंग है, किसी दूसरी पार्टी के बंदे को अपने साथ जलसों में रखना, उसकी तारीफें करना, चलाना उसको, जो छांगा मांगा में हुआ था ये तो वही है। सभी साहब, बिसाक जमहूरियत एक मजाक है। जो मियाँ साहब की पहली हुकूमत आई थी यूनिफिकेशन के ब्लाक के 70 से ज़्यादा लोग मियाँ साहब के साथ थे। छांगा मांगा हमेशा ही चलता रहा है, कभी रुका नहीं है। उसकी शक्लें बदलती रही हैं, कभी सहाफ़ियों के रूप में, कभी ब्यूरोक्रेसी के रूप में, कभी पॉलिटिशियनों के रूप में। लेकिन इन मियाँ साहब की बात छोड़ें यार, जितनी बैलेंस और टू द पॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ ने तकरीर की है, मैंने आज तक ऐसी स्पीच नहीं सुनी। उन्होंने मुल्क के अंदर और बाहर ताकतों को जिस तरह जवां मर्दी से ललकारा है, कौम के सर फख्र से बुलंद हो गए हैं। उनकी एक बहुत अच्छी और खूबसूरत बात थी, उन्होंने कहा आज भी कुछ हल्के सिक्योरिटी इदारे, सारा मैसेज तो दे दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज आपके गंदे आंडों को नहीं दे सकता जो मुल्की खजाना मुआशी दहशतगर्द कर रहे हैं या दहशतगर्दों की मामनत कर रहे हैं या उनके सहूलतकार है, इससे बेहतर नहीं दे सकता। दूसरी बात मैं बता दूं, 6 सितंबर कल थी, परसों जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शोहदा की लिस्ट देख रहे थे तो कुछ लिस्ट उन्होंने अपने हाथों से बनाई
اور ان کے قریب رہنے والے کہتے ہیں ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی جب شہداء کے نام لکھ رہے تھے اپنی قلم سے، ٹائپ ہوئے نہیں ہیں۔ تو گزارش ہے جو انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے، ہمارے سیاستدان اگر اب بھی نہ جاگے، اگر اب بھی سوئے رہے یا غنودگی میں رہے اور ملک ان میں مسلط ہو جائے، تو پھر میرا خیال ہے صابر سے ہی پوچھے۔ بہرحال میرا خیال ہے انہوں نے پولیٹیشن اور ملک دشمنوں کو، خواہ وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی ادارے میں ہے، کسی بھی جماعت میں ہے، اتنا واضح پیغام دے دیا ہے، اس سے زیادہ کرسٹل کلیئر میسج نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صابر، میں ایک اور شاٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کا، اگر پروڈیوسر صاحب ان کے پاس ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا نیب کے حوالے سے کہ آپ پگڑیاں نہ اچھائیں معصوم لوگوں کی، آپ سنوا سکتے ہیں پروڈیوسر صاحب؟ نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہ معصوم لوگوں کو بھی جان بوجھ کے ان کے دفتروں میں، گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نا وہ ان کو تنگ کرتے ہیں۔ اس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا، ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا۔ یہ میں نے اس لیے گفتگو سنوائی ہے صابر، آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ کرپشن اور دہشت گردی کا بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے، اور جو بھی کوئی کرپشن کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، نواز شریف صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، وہ کہہ رہے ہیں نیب کو، جو کہ سب سے بڑا ادارہ ہے، کہ آپ معصوم لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالیں، ان کو آپ تنگ نہ کریں۔ تو یہ ایک بڑا کھلا ایک وہ ہے، آپس میں بالکل ایسٹ ویسٹ والی صورتحال ہے۔ تو پھر اگر اس طرح کے اختلافات ہیں، اپروچ اتنی مختلف ہے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونا چاہیے کہہ رہے ہیں آرمی چیف، ہوگا کیسے؟ اچھا، ایک تو آپ نے وقفے سے پہلے جاتے جاتے بولا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب آئے ہیں اور وہ دبئی چلے گئے ہیں کوئی پیغام لے کے، تو وہ پیغام کسی کا نہیں لے کے گئے، وہ یہاں پہ سیاسی رہنماؤں سے، اپنی پولیٹیکل پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان سے انہوں نے فیڈ بیک لیا، ان پٹ لیا ہے کہ پولیٹکس کے بارے میں۔ تو جہاں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے جو انہوں کو بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اپنی تلخی کو فوج کے ساتھ بہت پیک پہ لے جا چکے ہیں اور وہ خود کم بول رہے ہیں، لیکن ان کے جو اتحادی ہیں اور ان کے جو ایم این ایز پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بولتے رہتے ہیں۔ طلال چودھری صاحب نے بھی نسیم زہرا صاحب کے پروگرام میں واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہیں اور یہ 6 ہفتے کا چکر ہے، تو اس کے بعد ہم سنبھال لیں گے۔ تو پیپلز پارٹی نے جو بتایا ہے وہ بلاول بھٹو کو بہت کھلے طریقے سے بتایا ہے، اور میثاق جمہوریت کا جو ذکر کیا بلاول بھٹو نے، میثاق جمہوریت کے بارے میں بھی بریفنگ لی کہ یہ کیا ہے۔ تو اس میں واضح طور پر یہ جو ان کو بریف کیا گیا کہ میثاق جمہوریت کا مطلب ہے جمہوریت کو بچانا، کسی حکومت کو بچانا نہیں ہے۔ حکومت اور جمہوریت میں بڑا فرق ہے۔ اور اگر یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ابھی انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ ساری باتیں انہیں پتہ نہیں ہیں، یہ سمجھایا جا رہا ہے انہیں، ظاہر ہے وہ لیتے ہیں نا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر اس وقت کوئی فیصلہ نہ کیا، اچھا میں یہ آپ نے بڑا سرمن ہے آپ کا سیاسی تجزیہ ہے، میری سن لیتا، نہیں یہ خبر ہے نا سر، بلاول بھٹو یہاں پہ رہے ہیں، وہ اگر یہ جب صابر صاحب کی بات ختم ہونا تو وہ ایک تصویر ہے جی ایچ کیو کی فوٹیج کل چلی، میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا ذرا وہ دکھا دیجیے گا۔ وہ تصویر کو آپ وہ نہ کریں، کیا کہنا چاہیے، اس کا کوئی غلط مطلب نہ نہیں، کوئی غلط مطلب نہیں ہے اس کا، میں بتا رہا ہوں نا، یہ اسکرین پہ ایک تصویر چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے سمیع صاحب، پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کو شدید خوف ہے اس وقت لاحق کہ کہیں میاں نواز شریف صاحب ملک میں مارشل لا نہ لگوا دیں، معاملات کو نہیں، وہ تو راحیل شریف صاحب کلیئر کر چکے ہیں کہ سسٹم کو کوئی ڈیریل نہیں کرے گا، لیکن کل انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ بھائی نظام انصاف میں اصلاحات کی ضرورت ہے، سسٹم میں ریفارمز کی ضرورت ہے، ریفارمز کی اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ بعض عناصر، بعض حلقے کون ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب، الطاف حسین صاحب، اب میں بھٹی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو ہمارے دانشور کر رہے ہیں، جو الطاف حسین کو بچانے کے لیے بڑے بڑے قانون دان میدان میں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت اس پہ خاموش ہے۔ تو تلخی بہت عروج پہ پہنچی ہوئی ہے پاکستان۔ اچھا بھٹی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک اور بھی ویژولز ہیں، 2 وہاں پر وفاقی وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے، خواجہ آصف صاحب اور جناب پرویز، یہ دیکھیں ذرا، اچھا یہ پریشانی آپ کو کچھ ان کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے؟ بڑے عجیب سا، وہ ہماری جو فریال ہماری کوارڈینیٹر ہے، انہوں نے ایک شعر ہی نیا بنا دیا اس پہ، اس کی پیروڈی کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اڑی اڑی سی رنگت، جھکی جھکی سی آنکھیں، تیری صورت بتا رہی ہے تیرے دل کا فسانہ،
بٹی صاحب یہ دل کا یہ دیکھیں یہ بڑے حشاش بشاش ہیں، کیوں نظر آ رہے ہیں، اتنی پریشانی کیوں ہے یوم دفاع کی تقریب پہ؟ اچھا سمیع صاحب گزارش ہے، جو آپ نے پہلی تصویر دکھائی ہے نا جی اس میں چیف آف آرمی سٹاف تھے، ساتھ میں اپوزیشن لیڈر تھے، اس کے بعد ظفر علی شاہ صاحب تھے اور آپ کے ڈیفنس راجہ ظفر اللہ کرسی پہ تھے، جی راجہ ظفر الحق ساتھ تھے، تو اس کے خاصی تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ دوسرا آپ نے پرویز رشید صاحب اور خواجہ صاحب کی جن دکھائی ہیں، بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بندہ کوئی امریکہ بھاگنے لگے، اس کا پاسپورٹ اور اس کی ٹکٹ گم ہو جائے، جی جی اور وہ بیچارہ بالکل کنفیوز ہو کے یار کہیں میرا تو پی سی پاسپورٹ تھا میں پکڑا ہی نہ جاؤں۔ تو لہذا یہ ڈیفرنس تو بڑی واضح نظر آ گیا ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے ہماری پولیٹیکل حکومت اگر دانش مندی کا کام لے، جیسے چیف آف سروس کا بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ دشمن کو نہیں چھوڑنا اور معاشی دہشت گردی اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، خود ہی آج ہی اللہ کا نام لے میاں نواز شریف صاحب اور کرپشن کے خلاف آغاز کر دیں۔ اچھا میں جس سے بہتر سمجھتے ہیں اس سے کر دیں، کراستی بورڈ کریں، ورنہ یہ جمہوریت بچانے والے یاد رکھ لیں جمہوریت کے دشمن ہے جو کرپشن میں لپیٹ رہے ہیں جمہوریت کو۔ آپ میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا اصل میں کہ یہ جو کل انٹریکشن ہے، شیخ رشید صاحب نے ایک کہا ہے، اپیل کیا آرمی چیف صاحب سے اور چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ آئیں اور سٹیک ہولڈر سے بات کریں۔ میں اصل میں جاننا یہ چاہ رہا تھا، صابر سے بھی میں نے اسی لیے یہ گفتگو کی تھی کہ کیا اس حوالے سے کوئی جو ہمارے ادارے ہیں ان میں کنسرن تو یقیناً جو اس وقت صورتحال ہے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ایک خانہ جنگی سی صورتحال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ادھر آئیں گے تو آپ کی ٹانگیں توڑ دیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بچے نہیں بچیں گے، تو اس صورتحال میں کنسرن تو ہوگا صابر، تو یہ جو گفتگو ہے یہ اس میں یہ بھی تو ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ آپ خورشید شاہ صاحب اور آرمی چیف کی ذرا وہ تصویر دوبارہ اگر پروڈیوسر صاحب دوبارہ وہ دکھا سکیں آپ، جی آپ جی۔ تو میرا خیال ہے خورشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا خطاب ہے آرمی چیف صاحب، اور یہ تو اب آپ سنیں بڑی سن لیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا خطاب ہے، جو آپ نقاط اٹھائے ہیں آپ نے، جو یہ تو پیپلز پارٹی کا منشور ہے، میں سوائے ہنسی کے ثابت میں سوائے ہنسی کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پیپلز پارٹی کا خواب بھی کہہ سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کا یہ منشور ہے دہشت گردی کا خاتمہ، ایک لبرل ڈیموکریٹ سوسائٹی تشکیل دینا، تو جنرل راحیل شریف صاحب نے کہا ہوگا تو پھر پیپلز پارٹی قدم بڑھائے۔ نہیں دیکھیں وہ کچھ بھی کہا ہوگا مجھے نہیں پتا، میں تو آپ سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کا انالیسس کیا ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ جو تلخی کی وجہ سے اور نیشنل ایکشن پلان، دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے نا، نیشنل ایکشن پلان پہ صرف اور صرف کچھ عمل ہوا ہے تو وہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں اور سندھ میں ہوا ہے، کراچی۔ پیپلز پارٹی بھی کوآپریٹ کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی کوآپریٹ کر رہی ہے، پنجاب بلوچستان میں ثناء اللہ زہری صاحب جب سے آئے ہیں وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، صرف رہتا ہے پنجاب، تو پنجاب میں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا۔ تو ایک بات تو یہ چیز، دوسری بات جو میرے پاس خبر بھی میں آپ کو دے دوں، خبر 62% ہے پنجاب یار ایک منٹ رہ گیا بریک پہ جانے کے، یہاں ہی نہیں امن ہو رہا تو کیسے چلے گا سلسلہ؟ خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں اور غلط فہمیاں کم ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں بریک پر جانا ہے۔ صابر آپ نے اپنا تجزیہ دیا ہے، بھٹی صاحب کی اپنی بات ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس طرح خانہ جنگی کی سی صورتحال ہے، عابد شیر علی، زعیم قادری، رانا ثناء اللہ اور بہت سارے دوسرے لیڈران یہ بالکل کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بہت برے طریقے سے نپٹیں گے اگر کوئی جاتی عمرہ یا رائیونڈ کی طرف آیا، ایک خانہ جنگی سی صورتحال ہے۔ اور پھر سیاستدانوں سے یہ اپیلیں کی جا رہی ہیں، شیخ رشید صاحب نے اپیل کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، آرمی چیف سے، کہ وہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے، جمہوری نظام کو بچانے کے لیے آپ آ کے اسٹیک ہولڈر سے بات کریں۔ ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ویژولز کو دیکھ کے بتا رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن ہم یہاں پر ایک لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد سیاسی صورتحال بھی اور آپ کو بتائیں گے پاسکو ایک ادارہ گورنمنٹ کا، اس کے اندر کس قدر لوٹ مار کی جا رہی ہے، اور اس کے ایم ڈی صاحب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے میرے بڑے گہرے روابط ہیں اور میں ایکسٹینشن لے لوں گا، یہ سب کچھ آپ کی نظر ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے اس حصے کا جو ہے نا ڈیوریشن کچھ کم ہو گئی ہے، تو میں سب سے پہلے وہ پاسکو کی خبر پہ جانا چاہتا ہوں، جو ادارہ ہمارے ہاں جو گندم خریدتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں خریدتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے۔ بھٹی صاحب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایم ڈی ہیں کیپٹن ریٹائرڈ طارق مسعود صاحب،
وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں. لیکن جب سے وہ آئے ہیں وہاں پر ہوا یہ ہے کہ ان کے جو بقایا جات تھے وہ 2014 میں 53 ارب تھے, اب وہ بڑھ کر ہو گئے ہیں 80 ارب, اور جو انہوں نے جو قرضے ہیں ان پہ وہ 74 ارب سے بڑھ کے 114 ارب روپے تک ہو گئے ہیں پاسکو کے. جو ٹارگٹ ان کو دیا گیا تھا 10 لاکھ ٹن گندم خریدنے کا سپورٹ پرائس پہ, وہ جان بوجھ کر اس کو انہوں نے کم خریدا ہے, 8 لاکھ ٹن تقریباً خریدا ہے. اور جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے سینٹ کی, اس نے بھی اس کا نوٹس لیا اور 8 تاریخ کو ان کو بلا رکھا ہے وہاں پر. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بڑے قریبی روابط ہیں اور ان کو ایکسٹینشن بھی مل جائے گی اور ان کو کسی طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. اور پھر لاکھوں روپوں سے انہوں نے یہاں پر بنگلے رینٹ کیے ہوئے ہیں گیسٹ ہاؤس کے لیے, کمپنی کے لیے, جن میں وہ بڑی خصوصی طور پر جو اپنے آفیشلز ہیں دوست ان کی وہ بڑی خدمت کرتے ہیں وہاں پر. ایک انہوں نے گفتگو, ہمارے پاس ایک آڈیو ٹیپ ہے ان کی, میں ذرا اگر پروڈیوسر صاحب تھوڑی سی وہ سنوا دیں. میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ وہ منسٹر کو یہ کہہ کہ طارق نے میں نے نہیں کیا, میرے سے فوج, میرے سے پاس, میرے سے اپنا اخلاقی فرض ہے میرا. طارق سے سوچتے تھے میرا ایک اپنا تعلق ہے. میں منسٹر کو سمجھتا ہوں, بڑا دوگلا آدمی ہے, ٹپیکل سرائکی آدمی ہے. یہ میں بار بار کہہ رہا تھا نا آپ کو کہ بھائی پرائم منسٹر جمالی کا ہے کہ بوسن یہ تم نے میری عزت کرانی ہے, نہیں میرا مان رکھنا ہے, میرا مان رکھنا ہے. میں نے محسن کو زبان دی ہے. یہ بڑی ہمارے پاس بڑی لمبی یہ گفتگو ہے ان کی, اور بھی آڈیو ٹیپس ہیں جس میں بڑا ان کا وہ اثر و رسوخ ہے. اب یہ ان کی ایکسٹینشن کی بات چل رہی ہے بھٹی صاحب, تو جو ادارہ لوٹتا رہے, قرضہ بڑھ جائے, وصولیاں نہ ہو, لوگوں کو بے روزگار کرے, اور بس تعلق بڑے آدمی سے ہونا چاہیے, پھر ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی, ادارہ بے شک برباد ہو جائے. اچھا سمی صاحب, گزارش ہے, ان کو تعینات ہی اس لیے کیا گیا تھا آج سے 2 سال پہلے کہ پاسکو کو تباہ و برباد کر دے, پی آئی اے سے اتنا برا حال کر دے کہ اس کو بیچنے پر مجبور ہو جائے. جب یہ تشریف لائے تھے قرضے اس سے تقریباً 60 گنا زیادہ ہو چکی ہیں. آپ سمجھیں کہ جس کا آپ نے ذکر کیا پرائم منسٹر ہاؤس سے ہی انہیں تعینات کروایا گیا تھا, اور اب 16 کو غالباً ریٹائرمنٹ ہے, اور انہیں یقین دہانی گئی ہے 3 اہم عہدے جس سے اربوں روپے آتے ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اب گریڈ 20 کا بھی عہدہ. اچھا میں آپ کو روک رہا ہوں, میں بھٹی صاحب ایک بریکنگ سٹوری آ گئی ہے اسی پر, اور کچھ سی صورتحال لیکن ایک بریکنگ سٹوری کے بعد.